بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا طبیب حکیم وقاص۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج ہم میل انفرٹیلیٹی میں ایک خاص ٹاپک پر بات کریں گے۔ پیشنٹس جب سیمن انالیسس کرواتے ہیں تو رپورٹ میں جو پس سیل ظاہر ہوتے ہیں، یعنی آج کی ویڈیو پس سیل سے متعلق ہے۔ پس سیل کیا ہیں، اور ساتھ ہی ایک کامن کویسچن جو عموماً پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا پس سیل کے ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، اس کے متعلق اس ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پس سیل کس طرح میل انفرٹیلیٹی کا سبب بنتے ہیں، اور یہ کس طرح ڈائیگنوز یعنی کس طرح ان کی تشخیص کی جا سکتی ہے، کون کون سی لیب رپورٹ پس سیل کو مکمل ڈائیگنوز کرنے کے لیے کروانا چاہیے، اور کیا پس سیل کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے لیب رپورٹ کروانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ پس سیل کے کنٹرول اور علاج کے لیے گھریلو ادویہ اور علاج بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ فرٹیلیٹی کو بڑھانے والا یعنی اولاد کے حصول کے لیے نسخہ بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں۔ چلیے اب ہم اپنی ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پس سیل ہیں کیا، اس کو سمجھتے ہیں۔ پس سیل ایک قسم کی پیپ ہے جو کہ وائٹش یلو براؤنش یلو ہوتی ہے، جو کہ پروٹین رچ فلوڈ ہے، جس کو لیکور پیروس بھی کہتے ہیں، جو کہ انفیکشن کی جگہ پر جمع ہوتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں بتاؤں تو پس سیل سیمن انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب سیمن میں انفیکشن ہو تو پس سیل رپورٹس میں شو ہونے لگتے ہیں۔ میل ممبر کو جاننا ہو کہ سیمن انفیکشن تو نہیں، اس کے لیے بنیادی ٹیسٹ سیمن انالیسز، یورین انالیسز اور CBC ہے۔ اور ڈاکٹرز اور طبیب حضرات یہ جاننا چاہیں کہ کس طرح کے بیکٹیریا سیمن میں اٹیک کر رہے ہیں، اس کے لیے سیمن کلچر بیکٹیریل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک بہت کامن کویسچن ہے کہ کیا سیمن میں اگر پس سیل ہوں تو کیا پس سیل کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی؟ پس سیل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ، موٹیلیٹی اور فرٹیلیٹی کو بہت نقصان پہنچتا ہے، جس سے سپرم کاؤنٹ اور موٹیلیٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم یا تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اولاد کا حصول ناممکن لگتا ہے۔ پس سیل کے سیمن میں موجودگی پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جن کپلز کے اولاد نہیں ہو رہی اور فیمیل بالکل ٹھیک ہیں اور میل کی رپورٹ کروائی گئی تو اس میں ہائی پس سیل آئے، تو سمجھ جائیں کہ انفیکشن کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، جن میل ممبر میں سیمن انالیسز میں ہائی پس سیل ہیں تو جب تک ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو انفیکشن ختم نہیں ہوتا، اور پس سیل وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتے چلے جاتے ہیں اور سپرم کی پروڈکشن اور سپرم موٹیلیٹی کو ختم اور کم کرتے جاتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انفیکشن کی وجہ سے اولاد کا حصول دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پس سیل بنتے کیوں ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں بنیادی وجہ انفیکشن ہے۔ یہ انفیکشن سیکچول ٹرانسمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور آٹو امیون کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے بھی انفیکشن کے بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں۔ سویلنگ کی وجہ سے اور پیشاب کی نالی کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی، عضو خاص کے کسی ایشو کی وجہ سے، جیسے ہارپس، یہ ایک قسم کا وائرس ہے جس سے عضو خاص پر دانے نکلتے ہیں جو بظاہر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اندرونی انفیکشن پراپر ٹریٹمنٹ سے ہی جاتا ہے۔ اسی میں دوسرا ایشو کلیمیڈیا ہے اور تیسرا ایشو گنوریا ہے، یعنی آسان الفاظ میں سوزاک اور آتشک ہے۔ اس کے علاوہ پس سیل اور بے اولادی کی بنیادی وجہ ویریکوسیل ہے۔ ویریکوسیل کو میں نے اپنی ویڈیو میل انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ٹریک میں ڈسکس کیا ہے اور اس کے ڈائیگنوز کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیں۔ نیکسٹ، پس سیل کی ریزن میں وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والی جسمانی بیماریاں ہیں، جیسے جسم کا لاغر کمزور ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ تمباکو، الکوہول، اسی طرح کی دوسری ڈرگز کا استعمال بھی انفیکشن اور پس سیل کے بننے کا سبب بنتا ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن کہ سیمن میں کتنے پس سیل ہوں تو ان کا علاج ضروری ہے، اور کس کاؤنٹ تک پس سیل ہوں تو سیمن اور سپرم کو نقصان پہنچتا ہے؟ ویسے تو سیمن انفیکشن بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی پس سیل 0 ہونے چاہیے، لیکن اگر 1 یا 2 پس سیل ہوں تو کسی طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اور بعض لیب رپورٹ میں ریفرنس رینج مینشن ہوتی ہے۔ یہ ریفرنس رینج لیب ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، عموماً کچھ رزلٹ ڈفرنس پلس مائنس کے ساتھ 0.5 یا 1 کا رہتا ہی ہے پس سیل کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ریفرنس رینج پس سیل کی 0 سے میکسیمم 6 تک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر اولاد نہیں ہو رہی اور فیمیل کا کوئی ایشو نہیں، پھر میل کو انفیکشن یعنی پس سیل کا علاج ضرور کروانا چاہیے۔ پس سیل کی رینج چاہے 4 ہی کیوں نہ ہو،
اس کے ساتھ ہی پس سیل اور انفیکشن پر ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم علاج ڈسکس کرتے ہیں۔ علاج کے 2 سٹیپ اور 3 نسخے ذکر کروں گا۔ پہلے سٹیپ میں ایک نسخہ ہے اور اس کا مقصد پس سیل کو کنٹرول کرنا یعنی کیور کرنا اور انفیکشن کو ختم کرنا ہے۔ دوسرے سٹیپ میں بھی 2 نسخے ہیں جس کا مقصد سیمن میں سپرم کی پروڈکشن اور موٹیلیٹی کو انکریز کرنا ہے اور ہر طرح کے انفیکشن کو بننے سے روکنا اور اولاد کے لیے سپرم کو مکمل ایکٹیو کرنا ہے۔ یہ جو بھی نسخے ذکر کروں گا ہر طرح کی مزاج میں مکمل فائدہ بخش ہیں الحمدللہ، اور ہر پیشنٹ اور عمر کے افراد جو پس سیل کی وجہ سے بے اولاد ہیں ان کے لیے بھرپور چانسز رکھتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائیں انشاءاللہ۔ دوا کھانے سے پہلے اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی لازمی پڑھا کریں۔ پہلے سٹیپ کا نسخہ 1.5 ماہ استعمال کریں اور دوسرے سٹیپ کا نسخہ بھی 1.5 ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مکمل علاج بیماری کی نوعیت کے مطابق 3 ماہ کا ہوگا۔ دوا کے دوران انٹرکورس سے مکمل پرہیز کریں۔ 3 ماہ دوا مکمل کھانے کے بعد فیمیل کی پیریڈ سے فری ہونے کے بعد یعنی گولڈن ڈیز میں انٹرکورس کریں۔ اللہ شافی ہے اور ہر طرح کی نعمت اور رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ کریم ہر بے اولاد کو صحت مند اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جیسی بیماری اسی کے مطابق علاج بھی کیا جاتا ہے۔ نسخے کے جو بھی انگریڈینٹس ہیں بآسانی پنسار سٹور سے مل جائیں گے۔ صاف ستھرے انگریڈینٹس حاصل کریں اور شفا کے لیے استعمال کریں۔ اور جو پیشنٹس پاکستان سے باہر ہیں وہ دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انہیں یہ انگریڈینٹس یا میڈیسن مل جائے گی۔ پہلے سٹیپ کا نسخہ نوٹ کر لیں جو کہ 1.5 ماہ استعمال کرنا ہے۔ ریوند خطائی 100 گرام، ہلدی 70 گرام، ملٹھی 70 گرام، سونف 70 گرام، مغز تخم نیم 50 گرام، رسوند مصفہ 50 گرام، گوند ببول 50 گرام، سہاگا سفید بریاں یعنی توے پر کھلا کیا ہوا 30 گرام۔ تمام اشیاء کو گرینڈ کر لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ دوا کھانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ انجبار خشک 2 لیٹر پانی میں روزانہ رات کو 50 گرام بھگو دیں اور ہر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اس پانی کے ساتھ چائے والا 1 چمچ دوا کھائیں۔ نوٹ کر لیں، پانی روزانہ نیا بنائیں اور روزانہ 50 گرام انجبار 2 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں۔ دوسرے سٹیپ کے دونوں نسخے نوٹ کر لیں۔ سالم مصری اصلی 100 گرام، سالب پنجہ اصلی 100 گرام، سفید موسری انڈین اصلی 100 گرام، الائچی سبز کے دانے 20 گرام۔ تمام اشیاء کو گرینڈ کر لیں اور اس دوا کے استعمال کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں۔ صبح نہار منہ آدھا کلو ابلے ہوئے دودھ کے اندر 1 بڑا چمچ دوا کا شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب کھیر کی مانند بن جائے تو دوا کو ناشتے کے طور پر کھائیں۔ اس کے ساتھ دوسرا نسخہ بھی استعمال کریں۔ کشتہ چاندی 6 گرام ہمدرد دواخانہ سے حاصل کر لیں اور ناشتے میں اوپر والی دوا کے ساتھ 1 رتی ملا کر کھائیں۔ بے اولاد حضرات دوا کے ساتھ دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مایوس اور نا امید ہرگز نہ ہوں، ہر وقت اللہ کریم کی طرف دیکھتے رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ ایسے جیسے ایک ادنا انسان کسی مقصد کے لیے اعلیٰ انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ بھی میرا کام کر دے گا۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے علاج کو تلاش کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طبیب حکیم مقاص کو اجازت دیں۔ اللہ کریم ہر بے اولاد کو اولاد نعمت سے نوازے اور بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور سکون نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین والسلام۔